صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، انہم سفینۃ النجاة ومصباح الہدی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان محترم، صلوات ایسی پڑھیے کہ معلوم ہو محبان اہل بیت کا ایمان۔ عزیزان محترم، آج ہمارے سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بیت اور اہل بیت ان دونوں کا عبادت سے ایسا تعلق ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بیت سے رخ پھر جائے تو عبادت نہیں رہتی، اور اگر دلوں سے یاد اہل بیت محو ہو جائے تو عبادت نہیں، رجس بن جاتی ہے۔ اور یہ اہل بیت پروردگار عالم نے روز ازل سے بنا دیے۔ ان کی طہارت کا اعلان ارادہ پروردگار سے ہوا۔ ارادہ پروردگار روز ازل سے ہے، یعنی اہل بیت کا کمال روز ازل سے ہے۔ اللہ کا ارادہ ان کی تطہیر کا روز ازل سے ہے۔ اگر اہل بیت ہیں تو ارادہ ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت بعد میں آئے ہوں اور ارادہ پہلے ہو گیا ہو۔ اس لیے تعین کرنا کہ یہ کب سے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے۔ بس اتنا کہہ دوں، یہ اس وقت سے ہے جب سے وقت نہیں تھا۔ یہ اس وقت سے ہے جب کب نہیں تھا، جب تب نہیں تھا۔ اس لیے یہ لفظ استعمال کیا حدیث قدسی میں، کنت کنزا مخفیا، میں مخفی خزانہ تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کب سے؟ بھئی یہاں تو آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ ہمیشہ سے۔ اب میں دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور درمیان کا مفہوم میں اپنی تیسری تقریر میں عرض کر چکا ہوں۔ کنت کنزا مخفیہ، تم نہیں بتا سکتے کہ اللہ کب سے۔ کنت نبیہ، بتا سکتے ہو نبی کب سے ہے؟ نہیں نا۔ تو قاعدہ یہی ہے علم گفتگو کا
کہ جہاں کہیں لفظ کنتو آ جائے تو پھر وقت کا تعین نہیں ہو سکتا. کنتو کنزم مخفیہ ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کب سے ہے. کنتو نبی یا ہم نہیں بتا سکتے محمد کب سے نبی ہے. اب پڑھ رہا ہوں من کنتو مولا ہو فاذا علی مولا. علی کب سے مولا ہے تم نہیں بتا سکتے. تو یہ قرآن کے ساتھ ساتھ چلے. کل تقریر کو یہی چھوڑا تھا انی تارکن فیکم الثقلین. اور آج میں سمرائز کرنا چاہتا ہوں, تلخیص دینا چاہتا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین, میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن اہل البیت کا ہے. تو بتاؤ قرآن میں غیب کی خبریں ہیں تو اب نہ پوچھنا اہل البیت کے پاس علم غیب تھا یا نہیں. آپ بتانا قرآن پیدا ہوتا ہے یا نازل ہوتا ہے؟ اگر قرآن پیدا نہیں ہوتا تو جو قرآن کے ہم وزن ہیں وہ تو عالم ارواح میں تخلیق ہو چکے اور توحید کے پھول کو مہکاتے رہے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے بشری پیکر دے کر ان کو زمین پر بھیج دیا. اور ہاں جو اہم بات گفتگو کے اس مرحلے پر وہ یہ ہے عزیزان محترم, اگر بڑی توجہ, بہت وزنی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اگر فاطمۃ الزہرا کا وجود نہ ہوتا تو قرآن میں آیت تطہیر نہ ہوتی. اہل البیت کی طہارت مرہون منت ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. اور کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہنوں میں ہے, تمام معصومین نماز کے مختلف ارکان کی علامت ہے, فاطمہ زہرا نیت صلاۃ کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بات کیا ہے؟ اس لیے آغاز گفتگو پر پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ حروف بندوں نے نہیں بنائے ہیں, اللہ نے بنائے ہیں. معنی الاخبار انوار محمد و آل محمد کے بعد اگر کسی چیز کو خلق کیا گیا تو حروف تھے. چلو ان نوجوان دوستوں کے لیے ایک اور بات بیان کرتا ہوں جو بیان نہیں کی جاتی, لیکن میرا عقیدہ یہ ہے عزیزان محترم, کل امام بارگاہ حجت میں کہا تھا اگر منبر سے آل محمد کا حق بیان نہ ہو تو منبر نہیں ہے, لکڑی کا ڈھیر ہے. اب تم سوچو گے کہ میں نے یہ بات شاید خطابت کی رو میں کہہ دی ہے. نہیں, یزید کا دربار ہے, امام سجاد ہیں. فرمایا یزید میں لکڑی کے اس ڈھیر پر جا کر کچھ کہنا چاہتا ہوں. اشارہ کس طرف کیا؟ منبر کی طرف. صورت تو منبر کی تھی نا, لیکن مولا نے منبر نہیں فرمایا, فرمایا لکڑیوں کا ڈھیر. کیا مطلب ہے؟ اگر منبر سے آل محمد کا حق بیان نہ ہو تو منبر لکڑی کا ڈھیر ہے. منبر پر آنے والا کا کسی بھی لباس میں آئے, طہارت اس کے پاس سے نہیں گزری ہے. منبر وہ ہے, اب یہ جملہ بھی, منبر وہ ہے جس سے آل محمد کا حق بیان ہو, خواہ وہ پلان ہائی شتر کا ہو یا گھوڑے کی رکابوں کا ہو.
اب یہ بچے سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیا کہا ہے، تو اس لیے وضاحت کرتا چلوں. دیکھو، ممبر ولایت لکڑی کا نہیں تھا، اس شیپ کا بھی نہیں تھا. حضور کو تو معلوم تھا کہ حکم آئے گا، قافلے کو روکنا ہے. چاہتے تو مکے سے روانہ ہوتے ہوئے ممبر بھی ساتھ لے کر چلتے. خبر تھی نا؟ نہیں، مدینے سے چلتے ہوئے ممبر ساتھ لے لیتے، لیکن نہیں، قافلہ ٹھہرایا. فرمایا کہ اماریوں کا، لانا شکر کا، کجاووں کا ممبر بناؤ. یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو ہر شے کا علم ہے، ممبر ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ فرمائیں گے وہ ممبر مسجد کا ممبر ہے. مسجد کے ممبر پر تو ملا بھی بیٹھ سکتا ہے، ولایت کے ممبر پر صرف حیدر کرار بیٹھ سکتا ہے. ممبر ولایت، ممبر اس لیے ہے کہ ممبر کے وارث کا حق بیان کیا جائے، اور جس سے یہ توفیق سلب ہو گئی، ممبر اس کے لیے نہیں ہے. عزیزان محترم، ڈرتا بھی ہوں، بات کہنے سے نہیں ڈرتا ہوں، فتووں سے ڈرتا ہوں. لیکن جنون عشقی زد میں ہے مہر ضبط و سکوت. کہاں تک؟ وہ حد کہاں ہوگی؟ خیر، موضوع سے ہٹنا بھی نہیں چاہتا، واپس آتا ہوں. تو حروف پروردگار عالم نے خلق فرمائے، اور پہلا حرف 2 حروف پر مشتمل تھا. چیلنج کر رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. پہلے حروف جو منصہ شہود پر آئے، جو ظہور میں آئے، وہ 2 حرف تھے. کون سے؟ العلی الکبیر. اب جا کے دیکھ لینا مانی الاخبار میں، کون سے 2 حرف؟ العلی الکبیر. بھائی، کائنات کا نظام 2 علی ہی تو چلا رہے ہیں، یا عرش کا علی یا فرشی علی. وہ جلی ہے، یہ علی ہے، ہم نام ہے. تو اب اگر یہ بات آپ کے ذہنوں تک میں پہنچا سکا ہوں تو پھر آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو، الف حرف توحید ہے. الف حرف توحید ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے. یار شان دیکھو، متصل ہو رہا ہوں اپنے عنوان سے. شان دیکھو، محبت کے نام میں الف نہیں، علی میں الف نہیں، حسن میں الف نہیں، حسین میں الف نہیں. وہ جو توحید کے لیے مخصوص ہے نا الف، وہ اس میں فاطمۃ الزہرا میں ہے. دل چاہتا ہے کہ میں حروف پر بات کروں، لیکن پھر واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر نے یہ سمجھا کہ مسلمان ہوں میں. تو میری مشکلیں دوہری ہیں. تو مجھے کہنے دو کہ اگر ذات فاطمۃ الزہرا نہ ہوتی تو اہل بیت کی طہارت پر آیہ تطہیر نہ آتی. اب آپ سوچ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے. بآواز بلند پھر صلوات پڑھیے. اب توجہ میری طرف دیکھنا. قرآن مجید میں لفظ اہل البیت 2 مرتبہ آیا، صرف 2 مرتبہ. ایک سورہ مبارکہ احزاب میں 33ویں آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
پھر سورہ مبارکہ ہود میں جو 11واں سورہ ہے، قالو، فرشتے آئے کس کے پاس؟ سارا کے پاس، اتعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہوں؟ جب بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تو پھر آیت کا اگلا لفظ ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل البیت، اللہ کی رحمت اور برکت تم پر ہو۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ سارا سے۔ تو سنت کیا ہوئی؟ جب بھی قرآن نے، جب بھی بزم احدیت نے لفظ اہل البیت استعمال کیا ہے، مرد کو مخاطب کر کے نہیں کیا، خاتون کو مخاطب کر کے کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک اور اہل بیت یاد آ گیا تو وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ قصص ہے، سورہ مبارکہ قصص ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے، اوحینا الی ام موسیٰ، جب ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ خیر نا، اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ امام پر وحی آئی تو نہ معلوم کہاں کہاں سے فتوے کی تلواریں چلیں۔ کہیں گے وہ نبی تھے، اوحینا الی ام موسیٰ، مادر موسیٰ نبی تھی؟ جو حجت کی ماں ہے، اگر اس پر وحی آ سکتی ہے تو حجت پر وحی کیسے نہیں آ سکتی؟ نہیں، ٹھہرو، تم حدیث کتاب پڑھتے ہو تو جو حضرات پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو نہیں پڑھتے وہ کھولیں اور ایک مرتبہ پھر دیکھیں آج گھروں پہ جا کر۔ تو جب آیت بیان کی ہے نا جبریل نے، تو آیت کا لفظ یہ ہے، جملہ یہ ہے اوحا الیکم، اوحا الیکا نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا محمد تیری طرف وحی کی، بھائی چادر میں جتنے ہیں سب کو مخاطب کر کے کہا اوحا الیکم، ہم نے تمہاری طرف وحی کی۔ اب کیا کروں؟ فلک کج رفتار کی گردش کو حضور چادر والے بھی ہیں، حضور کملی والے بھی ہیں، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، واہ مسلمان تیرے، جب بھی رسول کو یاد کیا تو کملی والا تو کہا، چادر والا نہیں کہا، اس لیے چادر میں اکیلا تھا، کملی میں اکیلا تھا، چادر میں پنجتن کے ساتھ تھا۔ یہ تو ہوا کیا؟ موسیٰ کی ماں کو کہا کہ گھبراؤ نہیں، القیہ فی الیم، صندوق میں بند کرو، دریا میں ڈال دو، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو پلٹا دیں گے تیری طرف اور اس کو مرسل میں سے بنا دیں گے۔ ادھر صندوق چلا اور ادھر موسیٰ کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ چلی۔ اب کیا ہوا؟ اب جانتے ہیں، مجھے واقعی کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا۔ اب کتنا وقت لگا تھا؟ بچہ بھوکا تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، بچے کو دودھ پینا تھا۔ دودھ پلانے والی عورتیں بلائی گئیں۔ ویسے تو بھوک میں بڑے کیا کچھ نہیں کر لیتے، یہ تو بچہ ہے چند روز کا، کیا موسیٰ نے دودھ پی لیا؟ بات ایک کہوں گا، حقیقت دو پہنچاؤں گا۔ اب قرآن نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ تو طے ہو گیا، نبی کا بچپنا اور ہوتا ہے، عام لوگوں کی زندگی اور ہوتی ہے۔ اور مجھے یہ بھی کہنے دو، جب موسیٰ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تو فقر موسیٰ کیسے غیر معصومہ کا دودھ پی سکتے ہیں؟ ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ فقالت، اب موسیٰ کی بہن نے کہا حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، میں تم کو اہل بیت کا پتہ بتاؤں
میں نے کتنا اہل بیت پیش کیا آپ کی خدمت میں؟ 2 اہل البیت، 1 اہل بیت۔ پہلی مرتبہ اہل البیت کا سارا کو، دوسری مرتبہ اہل بیت کا مادر موسیٰ کو، یہ مرد ہیں۔ یعنی قرآن نے جب بھی اہل البیت کہا ہے تو خاتون کو کہا ہے۔ کوئی صاحب یہ سوچ سکتے ہیں کہ سارا ابراہیم کی بیوی تھی تو پھر ازواج نبی، تو ایک بات کہہ دیتا ہوں، ہاجرہ نہیں تھی؟ تھی نا ہاجرہ؟ اور مناسک حج میں جتنی سنتیں ہاجرہ کی ارکان میں داخل ہیں، سارا کی تو کوئی بھی داخل نہیں ہے۔ لیکن ہاجرہ کو اہل بیت نہیں کہا، سارا کو اہل البیت کہا۔ تو یاد رکھنا، یہ احترام نبی کی بیوی ہونے کا نہیں ہے، نبی سے خون کے رشتے کے ہونے کا ہے۔ اس لیے کہ سارا چچا زاد ہے، سارا کی رگوں میں نبوت کا لہو ہے، اور مادر موسیٰ چونکہ معصوم کی ماں ہے، حجت کی ماں ہے، تو قرآن نے اہل بیت کہا۔ اسی انداز سے اب ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب گفتگو تو تمام ہو ہی گئی، لیکن اب کچھ کہنا چاہتا ہوں تلخیص کے طور پر۔ انوار محمد و آل محمد، پنجتن کے انوار، ٹھیک ہے؟ یہ حکمت کیا تھی کہ جب رسول نے اپنے بدن میں ذوف محسوس کیا، لا اجد فی بدنی ضعفا، جب ضعف محسوس کیا، جب کمزوری محسوس کی، تو چلے خانہ سیدہ کی جانب۔ انسانی فطرت یہی ہے کہ اگر طبیعت خراب ہو جائے تو انسان اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ اللہ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ گھروں پر واپس پہنچنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اگر طبیعت خراب ہو جائے سفر میں، کام پر، کسی دوست کے گھر، تو کیا کوشش ہوگی؟ گھر پہنچے۔ جس کا ایک گھر نہیں 13 گھر ہو، رسول اللہ کی ازواج آپ کو معلوم ہے نا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ جب رسول کی طبیعت میں بدن میں ضعف ہوا تو خانہ فاطمہ زہرا کی طرف چلے۔ بس عزیزو، کتنا مختصر کروں، 2 حدیثیں مشہور تھیں، ایک حدیث حمد مشہور تھی، ایک لواء الحمد مشہور تھی۔ یہ دونوں کو پناہ دیتی، لوگوں کو پناہ دیتی، قیامت کے دن لوگوں کو محشر کی دھوپ سے پناہ دیں گی۔ لیکن جب سے قصۂ فاطمہ زہرا آئی، یہ ان کو بھی پناہ دیتی ہے جو لواء الحمد اٹھاتے ہیں۔ اب عظمت فاطمہ زہرا کی یہ ہے کہ دنیا اگر پریشان ہو تو محمد مصطفیٰ کی چادر میں شفا تلاش کرے، اگر محمد بیمار ہو تو چادر زہرا میں شفا تلاش کرے۔ تو گھر کس کا تھا؟ فاطمہ زہرا کا۔ چادر کس کی؟ فاطمہ زہرا کی۔ بس ایک جملہ کہنا ہے، صحن کس کا؟ جناب فاطمہ زہرا کا۔ چادر لا کر دی کس نے؟ فاطمہ زہرا نے۔ چادر میں سب سے آخر میں کون آیا؟ بھئی بی بی پہلے کیوں نہیں آ گئی؟ ان کا تو گھر تھا نا۔ بھئی گھر جس بی بی کا ہے وہ چادر میں سب سے آخر میں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ چلے اگر اجازت دیں تو ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، بس سامنے آ رہی ہے۔ بھئی جب کوئی آیا باہر سے، اس نے رسول کو سلام کیا، اس کے بعد چادر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، ایسا ہی ہے نا؟ امام حسن آئے، سلام کیا، اجازت مانگی چادر میں۔ امام حسین آئے، سلام کیا، اجازت مانگی، چادر میں داخل ہوئے۔ مولا متقیان تشریف لائے، سلام کیا،
اور اجازت مانگی، چادر میں داخل ہو گئے. خیر نا، ابھی آؤں گا اس بات کی طرف جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. اب جبریل آیا، جبریل نے آ کے وہی پہنچائی، وہی الیکا کہہ کے نہیں پہنچائی، الیکم کہہ کے پہنچائی. الیکم ہے جمع کا صیغہ، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہو تو بتا دینا کہ جبریل نے آ کر پانچوں کو سلام کیا ہو. بھائی سلام ایک ہے. دیکھیے نہیں پہنچے ہیں، میں اکیلا تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن وضاحت کرنا چاہتا ہوں ہوا کیا. یہ تو یہیں سے تو پتہ چلتا ہے محمد والے محمد نور پروردگار کی تجلیات کا نام ہے. جب کرنیں الگ الگ ہوں تو پہچانی جاتی ہیں. میرا ساتھ دیجئے، کرنیں الگ الگ ہوں تو پہچانی جاتی ہیں. جب کرنیں ایک مرتبہ آفتاب میں آ کے ضم ہو جائے، بھئی اب جبریل تو پہچان ہی نہیں پا رہا ہے کہ ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے. یہاں تو سارے محمد ہی محمد ہیں. ٹھیک ہے نا، اولونا محمد تو سلام ہے. خیر میرا سوال تو کچھ اور تھا کہ بی بی آخر میں کیوں آئی. بھئی میری بات سن لیجئے، قبول کریں تو سن لیجئے، قبول نہ کریں تو سن لیجئے، لیکن سوچئے گا ضرور. اس بات پہ بھی سوچئے گا کہ اتنی مسلم حدیث قصہ اس عصر حاضر میں بعض ذہنوں پر اتنی گراں کیوں گزرتی ہے. جب بی بی آئیں، اب بی بی بیان کرتی ہیں فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ. اب ترجمہ دیکھنا، یہ جو اردو ترجمہ کرتے ہیں نا، جب ہم پانچوں چادر میں جمع ہو گئے. یہ لفظ تو ہے ہی نہیں، جمع ہونے کا تو لفظ ہی نہیں ہے وہاں. لفظ کیا ہے؟ فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا، یہ مکمل ہونے سے ہے. جب ہم پانچوں مکمل ہو گئے. عزیزان محترم، جب تک پنجتن میں فاطمہ زہرا نہ ہو یہ مکمل نہیں ہوتے. نور محمد والے محمد تکمیل پاتا ہے جب فاطمہ زہرا ان میں شامل ہو. اچھا بات پہنچا دی نا میں نے، تو ایک بات اور بھی سن لو. موبائلے میں نصارہ نے کہا ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اگر پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. رسول تھا وہ چہرہ. بحث کس سے ہوئی تھی 3 روز تک؟ رسول اللہ سے. رسول کے پاس لے کر کون گیا تھا؟ علی مرتضیٰ. تو علی کو بھی دیکھا تھا نا. حسن و حسین کبھی پشت رسول پر ہوتے تھے، کبھی رسول کے دوست پر ہوتے تھے. تو حسن کو بھی دیکھا تھا، حسین کو بھی دیکھا تھا. یہ ہوا کیا؟ کس کو دیکھا کہنے لگے خدا کی قسم اگر یہ پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. حالانکہ چہرے کو نہیں دیکھا. اب مجھے کہنے دینا جملہ، چہرہ فاطمہ کو نہیں دیکھا، چادر کو دیکھا. کہنے دو کبریائی کی چادر کو دیکھا. کا خدا کی قسم اگر یہ پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. یہ ہے مقام فاطمۃ الزہرا. ہو گئی نا بات. اب بی بی زمین پر، یہ چادر میں کہاں بیٹھے تھے؟ آسمان پر، زمین پر؟ زمین پر نا. بی بی نے فرمایا فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم چادر میں مکمل ہو گئے تو آسمان پر پروردگار عالم نے فرشتوں سے خطاب فرمایا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. یہ پوری تفصیل بیان نہیں کرنی. انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدھیہ، کہ میں نے نہ زمین کو خلق کیا، نہ آسمان کو خلق کیا، نہ دریاؤں کو خلق کیا، نہ دریاؤں میں کشتی کو روا کیا، نہ آفتاب کی
قندیل کو روشن کیا، نہ مہتاب کو روشن کیا، جو کچھ کیا ان کے طفیل میں جو چادر کے نیچے ہے۔ یہ بی بی بیان کر رہی ہے زمین پر بیٹھ کر، اور آسمان پر فرشتہ یہ پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ ذرا بتانا، نیچے سے بلندی کی طرف دیکھنا آسان ہوتا ہے یا بلندی سے پستی کی طرف دیکھنا آسان ہوتا ہے؟ زہرا زمین پر بیٹھ کر بتا دے آسمان پر کیا ہو رہا ہے، اور آسمان پر بیٹھنے والا فرشتہ پوچھ رہا ہے چادر کے نیچے کون ہے۔ ہمارے عزیزان محترم، حالانکہ یہ فرشتہ بھی وہ ہے جو دن رات اس گھر میں آتا جاتا تھا، کبھی در عصمت کی پاسبانی کرنے کے لیے، کبھی فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھنے کے لیے، کبھی حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے، کبھی زہرا کی چکی پیسنے کے لیے، آج ایک چادر کی آڑ میں، چادر کی اوٹ میں پہچان نہ سکا۔ بھئی دیکھو تو جبریل امین نہ پہچان سکا، روز روز آنے جانے والا فرشتہ، اور مباہلے میں نصارہ دور ہی سے پہچان گئے۔ تو عزیزو مجھے کہنے دو، یا تو ان کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا جب تک یہ خود نہ چاہے کہ ہمیں پہچان لیا جائے، یہ توفیق پروردگار ہے اور انسان کے وجود کی طہارت کی دلیل ہے کہ ان کو پہچان سکے، ورنہ رجس کا کوئی کام نہیں ہے ان کو پہچاننے میں۔ ٹھیک ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تعارف فاطمہ زہرا کرانا مقصود ہو۔ اب فرمایا ہوم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ نبوت کا خاندان اور رسالت کی کان ہے۔ غور کر لینا، رسالت کی کان ہے۔ کان پہلے ہوتی ہے، جواہرات پہلے ہوتے ہیں، تو رسالت بعد میں ہے، معدن پہلے ہے، کان پہلے ہے نا۔ ہوم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ تو ہو سکتا ہے نا، کوئی شاعر کا بیٹا ہو، خطیب کا بیٹا ہو، مفکر کا بیٹا ہو، خطابت کا بیٹا کون، شاعری کا بیٹا کون، لیکن یہاں پر نبی کا کہ اہل بیت نہیں کہا، نبوت کے اہل بیت کہا۔ کبھی موقع ملا تو بڑی تفصیل سے عرض کروں گا۔ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہے، نبی کے نہیں۔ دو ایک مثالیں میں نے دے دی ہے نا، یہ واضح کر دوں۔ شاعر مر جاتا ہے، خطیب مر جاتا ہے، مفکر مر جاتا ہے، محدث مر جاتا ہے، دانشور مر جاتا ہے، نبوت کبھی نہیں مرتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نبی تو مر سکتا ہے، ماتا قرآن، نبی تو مر سکتا ہے، نبوت کبھی نہیں مرتی۔ نبوت حضور کی کب تک ہے؟ قیامت تک ہے نا۔ کلمہ توحید، کلمہ رسالت قیامت تک جائے گا، تو یہ نبوت قیامت تک کی ہے۔ لیکن نبی ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو رشتہ دار بھی دو قسم کے تھے، ایک نبی کے رشتہ دار تھے، ایک نبوت کے رشتہ دار تھے۔ نبی مر گیا، نبی کے رشتہ دار بھی مر کے سو گئے، نبی بھی سو گئے، نبی کے رشتہ دار بھی سو گئے، نبوت کے رشتہ دار تھے، جب تک نبوت باقی رہے گی اس وقت تک یہ بھی زندہ رہیں گے۔ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ بھائی تعارف کا انداز بدل گیا، یہ نہیں فرمایا نبی ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، نواسے، یہ نہیں فرمایا علی ہے، رسول ہے، علی کی زوجہ ہے، علی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اللہ نے ذات زہرا کو نبوت کا مرکز بنا دیا، ولایت کا مرکز بنا دیا، امامت کا مرکز بنا دیا، عصمت کا مرکز بنا دیا، دیانت کا مرکز بنا دیا۔
मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अब रसूल फख्र करें वो फातिमा के बाप है, क्या कह रहे है ना। अब रसूल फख्र करे कि फातिमा उनकी बेटी है। अब अली फख्र करे कि ज़हरा जैसी मुक़द्दरा अली के घर में है। अब हसनैन फख्र करे। भाई देखो तो कितनी सरदारियां जमा हो गई। तब वैसे तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि देखिए जितने थे सब बराबर थे, जितने थे सब बराबर थे। भाई रमजान के महीने में इबादत का गौक शौक बढ़ क्यों जाता है? रमजान में सूरज ऐसा ही होता है जैसा दूसरे महीनों में होता है ना। कोई दो सूरज नहीं निकलते माह रमजान में, मशरिक से ही निकलता है, शव्वाल में मशरिक से ही निकलता है माह रमजान में। लेकिन रमजान की क्या बात है भाई? क्यों कहने लगे? इसलिए कि रमजान का महीना सैयदुश्शुहूर है, महीनों का सरदार है। तो एक बात तय हो गई ना, जो सरदार होता है वो दूसरों जैसा नहीं होता। ज़हरा का घर तो ऐसा है, सारे सरदार इस घर में जमा हो गए हैं। मोहम्मद मुस्तफा सैयदुल अंबिया है, अली मुर्तज़ा सैयदुल औसिया है, खुद बीबी सैयदतुन निसाइल आलमीन है, हसनैन सैयदा शबाब अहल जन्ना है। कैसा घर है, कैसा बाबरकत घर है। अब इस घर की शान ये है कि रसूल इस दरवाजे पर आकर सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला। घर यही वजह है। अल्लाह ने कसमें तो बहुत सी खाई हैं, कसमें नहीं खाई? कुरान में है ना कसमें, वशम्स वल्लैल, रात की कसम, दिन की कसम, सूरज की कसम, मोहम्मद अरबी की उम्र की कसम, बलद की कसम। लेकिन किसी कसम को उसने अजीम नहीं कहा। बस एक ही कसम मिली मुझे जिसको उसने अजीम कहा, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम। कसम उस जगह की जहाँ सितारे उतरते हैं, अगर तुम जान सको तो यह कसम बहुत अजीम है। मेरे परवरदिगार, तूने अपने हबीब के नाम की कसम खाई, अजीम नहीं कहा। तूने सूरज की कसम खाई, अजीम नहीं कहा। लेकिन जब सितारे उतरने की जगह की कसम खाई तो इसको अजीम क्यों कहा? इसलिए बाकी वो है जो मोहम्मद को सलाम करते हैं, ये दरवाजा वो है जहां पर मोहम्मद सलाम करता है। दरवाजा यही था। वक्त ऐसे बदला, लेकिन हमने देखा कि एक रोज इस दरवाजे पर सलाम नहीं, लकड़ियां जमा की जा रही थी। और सैयदा घर के अंदर से लोगों को अपनी रसूल अल्लाह से कुराबत याद दिलाकर इस पेड़ से रोक रही थी। सुनोगे अल्लाह? सैयदा क्या कहते हुए दुनिया से गई? सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लया। बाबा आपके बाद इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिनों पर पड़ती तो तैयार रातों से बदल जाती। सैयदा दरबार में भी आई। बनु हाशिम की औरतें हल्का बनाए हुए थी। जब आई ना सैयदा मस्जिद में, तो मस्जिद में आकर सुतून के साथ बीबी खड़ी हो गई। बजाय मुकदमा पेश करने के बीबी रोती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। साथ आने वाली औरतों ने पूछा, बीबी अपना मुकदमा पेश क्यों नहीं करती? एक मर्तबा कहती है, मैं देख रही हूँ कि आज मेरे एहतराम में कौन खड़ा होता है। मुकदमा पेश हुआ, फिर तुम जानते हो सैयदा वापस आई, आंखों में आंसू थे। जैसे घर में दाखिल हुई ना, बेटी एक मर्तबा पूछती, अम्मा क्या हक मिल गया?
فرمانے لگی بیٹی حق تو نہیں ملا، اپنے حق پر نہیں رو اس بات پر رہی ہوں بیٹی، آج دربار کا جو منظر دیکھ کر آ رہی ہوں یقین ہو گیا ہے زینب ایک روز تیری چادر ضرور چھنے گی۔ بس عزادارو، ہمیں دو ہی باتیں رلاتی ہیں، ماں کا دربار میں آنا اور بیٹی کا بازار میں آنا۔ ماں کا دربار میں جانا، بیٹی کا بازار میں آنا۔ ماں دربار سے روتی ہوئی گئی، بیٹی بازار سے روتی ہوئی گئی۔ آج چہلم ہے نا، آؤ پرسہ دے لیں اس بی بی کو جو شام سے آئی ہے اور بہت دیر سے انتظار کر رہی ہے ہمارے پرسے کا۔ علی کی بیٹی ہمارا سلام قبول کرو۔ عزادارو، جب زینب آتی ہے نا تو زینب کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی بھی ہوتی ہے۔ پہچانتے ہیں بچی کون ہے؟ یہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے۔ جب تم کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو سکینہ پوچھتی ہے بھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ زینب کہتی ہیں یہ تیرے بابا کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو بچی کہتی ہے بھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے مجھے یقین ہے کہ اماں ہماری چادریں نہ چھینتی، میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے، مجھے تماچے نہ لگائے جاتے۔ عزادارو، شام کا قید خانہ اور سکینہ بی بی کے بیل۔ میں نے کل عرض کیا تھا بچی زندان شام کے دروازے پر آ جاتی تھی اور بیان کرتی تھی۔ شام کے بچے جمع ہو جاتے تھے اور جب کسی چلنے والے کو سکینہ گزرتا ہوا دیکھتی تو روک کر کہتی تھی اے راستہ چلنے والے، اگر کربلا کی طرف سے گزر ہو جائے تو میرے ابو عباس کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ پھر ایک روز اس زندان شام میں یہ ظلم ہوا، حسین کی یہ بچی حسین کا ماتم کرتے کرتے شام کے قید خانے میں سو گئی۔ شام کے بچے اب زندان شام کے دروازے پر آتے مگر جب بچی کو نہ پاتے تو ایک مرتبہ گھروں پہ جا کے بچوں نے پوچھنا شروع کیا وہ بچی کون تھی جو دروازے پہ آ کے روتی تھی، یہ کون لوگ ہیں، ان کا جرم کیا ہے، ان کو قید خانے میں کیوں رکھا گیا ہے۔ بس عزادارو، اب شام میں انقلاب برپا ہونے لگا، بچوں سے انقلاب کا آغاز ہوا۔ عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا نہ تم ہمارے مرد نہ ہم تمہاری بیویاں، شرم نہیں آتی، ہم کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور جن کے گھر سے پردہ سیکھا ہے وہ زندان شام میں ہے۔ جب شام میں انقلاب آنے لگا، حکومت کمزور ہونے لگی تو یزید نے فیصلہ کیا کہ ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ ایک دن سید سجاد کو دربار میں بلایا اور کہنے لگا سید سجاد ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جیسا حکم فرمائیں یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں یا مدینے جانا چاہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا یزید اس امر کی مالک و مختار میری پھوپھی ثانیہ زہرا ہے، جب تک پھوپھی اماں سے نہ پوچھ لو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میرا چوتھا امام پھوپھی اماں کی خدمت میں آیا، پھوپھی اماں یزید نے حکم رہائی دیا ہے، وہ اماں یہاں قیام کریں گی یا مدینے چلیں گی؟ ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے صاحبان اولاد سوچنا، جب رہائی کی خبر ملی ہوگی تو ام رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اب رہائی ہوئی ہے کہ میری سکینہ نہیں رہی۔ زینب کہنے لگی بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو ہم مدینے جائیں گے لیکن مدینے جانے سے پہلے ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ جب سے میرے بھائی کا سایہ سر سے اٹھا ہے جی بھر کے اپنے بھائی کو رو نہیں سکی ہوں۔ یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے اور لوٹا ہوا مال واپس کر دے۔ عزادارو، مکان خالی کرا دیا گیا، مقدرات عصمت و طہارت اس مکان میں منتقل ہوئی، حسین کا ماتم شروع ہوا۔ یہ پہلی مجلس تھی جس کی بانیہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ ہے۔ لوٹا ہوا مال واپس آیا،
جب لوٹا ہوا مال واپس آیا نا تو علی کی بیٹی نے کسی چیز کو تلاش کرنا چاہا اور تلاش کرتے کرتے ایک خون بھرا کرتا نکال کر علیحدہ رکھ لیا. سید سجاد نے پوچھا کہ اماں اس کرتے کو الگ کیوں کر لیا؟ فرمانے لگی بیٹا سجاد چھوٹی سی تھی, دیکھتی تھی اماں اس کرتے کو سیتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے. میں نے پوچھا ابا اس کرتے کو دیکھ کے روتی کیوں ہو؟ کہ زینب میں نہ رہوں گی جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے, یہ کرتا پہنا دینا, جب قید سے چھٹ کے آنا اس کرتے کو لانا اور میری قبر پہ بچھا دینا. الہی و سیدی و مولا